وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج کے اس معاشرے میں، اس دور میں ماں باپ سسکیاں لے رہے ہیں، اپنی اولاد کے میٹھے بول سننے کو ترس رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو ڈانٹ دیا جائے، بیٹی کو ڈانٹ دیا جائے تو سولی پر چڑھ جائے۔ کون ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو برے راستے پہ ڈالے؟ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ صبح سے لے کے شام تک بیٹا ماں باپ کو پریشان کرتا ہے اور ان پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ایک خبر ماں باپ کے کانوں میں پڑ جائے کہ میرا بیٹا فلاں جگہ گر گیا، ماں اور باپ کے پاؤں تلے زمین ہل جاتی ہے۔ میں نے اپنی والدہ کو دیکھا، میں چھوٹا سا تھا، بہت چھوٹا، مجھے خوب یاد ہے۔ چھوٹے سے میرے بھائی کام پہ لگ گئے تھے، سائیکل سے جاتے تھے، سائیکل سے آتے تھے۔ ایک ہمارے پڑوس کے بھائی کو اپنے ساتھ لے گئے، بھائی سائیکل چلا رہے تھے اور وہ بھائی جو ہے بھائی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، دونوں کام پہ گئے۔ ایک دن گئے، 2 دن گئے، 3 دن گئے، 4 5 دن، 1 مہینے کے بعد اس دوسرے بھائی نے بھی سائیکل لے لی۔ دونوں صبح ساتھ جاتے، ساتھ واپس آتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رات کو آ رہے تھے مغرب کی نماز کے بعد۔ اس زمانے میں، اس وقت جو ہے، ابھی تو ڈبل جو ہائی وے کے بیچ میں ڈیوائیڈر آ گیا ہے، ادھر سے آنا ادھر سے جانا۔ اس زمانے میں صرف ایک ہی تھا، اسی میں آنا اسی میں جانا۔ تو بھائی آگے آگے چل رہے ہیں اور وہ ان کے پیچھے پیچھے۔ کھڑے ٹرک کے اندر اس بھائی نے اپنی سائیکل کو گھسا دیا، جس کی بنا پر اس کے یہاں چوٹ لگی اور اس کی آنکھ لال ہو گئی۔ گاؤں میں خبر یہ پھیل گئی کہ عبدالرشید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری والدہ اور میرے والد کا یہ سننا تھا، اور رات کو 11 بجے، اس لیے آنے میں دیری ہو گئی، ہم سب کو سوتا ہوا چھوڑ کر گاؤں کی گلیوں میں روتے ہوئے دوڑ رہی ہے والدہ، ارے میرے بیٹے کو لگ گئی، ارے میرا بیٹا گر گیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے، والدہ آگے آگے۔ وہ منظر مجھے اب بھی سبق دے رہا ہے کہ ماں باپ کیا دولت ہے۔ دنیا والے تمہیں دھکے دے دیں گے، ماں باپ کبھی بھی تمہیں دھکے نہیں دیں گے۔ تم صبح پریشان کرو، شام کو پریشان کرو، تم انہیں روٹی نہ دو، تم ان کی خدمت نہ کرو، تو بھی وہ ہر آن پر ہر بان تمہیں دعائیں دیتے رہیں۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے، اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کے رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تلاش کرتے 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 حضور کے پاس تشریف لے گئے۔ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابوا میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ کیا منظر، یہ کیا معاملہ؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب تک اور قیامت تک آنے والی امت کو سبق دینے کے لیے فرمایا، او میرے امتیوں، او میرے صحابہ، سنو سنو، آج اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں فرض نماز کے لیے نیت باندھتا، میری والدہ کہتی، یا محمد، رب کعبہ کی قسم میں نماز توڑ کے کہتا، لبیک یا امی۔ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا وبال دنیا میں بھگتنا پڑتا ہے۔ کیسی اتباع؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر، تمہارے زمانے میں اویس نامی شخص آئے گا اور جو قرب کا رہنے والا ہوگا، اس سے کہنا کہ
وہ تمہارے لیے دعا کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ جاری ہوتا تو میرے بعد عمر تو نبی بنتا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ علم کے اندر اعلیٰ اور اولا میرا علی ہے۔ بہت فضائل اور مناقب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہر سال حج کے لیے آتے، ہر سال حج کے لیے آتے اور ہر سال اعلان کرتے بھائی اویس نامی شخص تم میں سے کوئی ہے اور قرن کا رہنے والا کوئی ہے؟ کوئی جواب نہ ملتا۔ ایک مرتبہ جب آئے اور آپ نے کہا کہ سب کے سب کھڑے ہو جاؤ، سارے کے سارے کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ سب کے سب بیٹھ جاؤ اور قرن والے کھڑے رہو۔ ایک شخص کھڑا تھا، کہا کہ آپ کا نام؟ کہ میرا نام فلاں ہے۔ کہا اویس کو جانتے ہو؟ اویس قرنی کو جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں، وہ تو باولا سے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے باولا وہ نہیں تم، ان کا پتہ بتاؤ کہاں ہے؟ کہا وہ تو اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں، اس زمانے میں اونٹوں پہ آتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں بزرگ گئے، تلاش کرتے کرتے دیکھا ایک درخت کے نیچے حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام عبداللہ ہے۔ کہا بھائی تمہارے ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ کہا میرا نام اویس ہے۔ کہا تو اٹھاؤ اور میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے پہلے اشکال کیا کہ تم میرا انٹرویو لینے والے کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہ سننا تھا اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ تھرتھرانے لگے۔ کہا آپ کے لیے میں دعا کروں؟ کہا میرے آقا نے فرمایا کہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی کہ اس کی ایک بھی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ اور اس پر بس نہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے جنت میں چلے جاؤ، سارے کے سارے چلے جائیں گے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ اس کو فرمایا جائے گا، کہا جائے گا تم یہ جنت کے دروازے پہ کھڑے رہو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ گھبرا جائیں گے، ہائے سارے کے سارے جنت میں جا رہے ہیں اور مجھے جنت کے دروازے پہ کیسے کھڑا کر دیا؟ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ سے فرمایا جائے گا اویس ادھر دیکھو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ادھر دیکھیں گے، جہنمی کھڑے ہوں گے جن کے بارے میں اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اویس تو نے اپنی ماں کی خدمت کر کر کے تو نے مجھے ایسا خوش کیا، اس کا بدلہ میں تجھے یہ دیتا ہوں، تو جس چیز کی طرف اشارہ کرے گا میں اس کو جنت میں بھیجتا چلا جاؤں گا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو میرے بھائیوں، ماں باپ عظیم دولت ہے۔ جس دن ماں کا ڈورا ٹوٹ گیا تم آنکھوں میں دھول ڈالو گے، مٹی میں دفن ہو جاؤ گے، ماں باپ نہیں ملے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بہت بڑے امام، ان کا ابتدائی دور تھا۔ ان کے زمانے میں ایک اور تھے حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ، یہ بھی بہت بڑے عالم، دونوں ہم پلے کے، اور دونوں کے درمیان علمی تکرار ہوتا تھا اور ایک دوسرے کو ہم چو دیگر نیز کہتے تھے، علمی تکرار۔ ان کے دلائل حضرت امام اعظم نہیں مانتے تھے اور حضرت امام اعظم کے دلائل وہ نہیں مانتے تھے۔ علمی بحث ہوتی تھی، کوئی دنیاوی بحث نہیں، اور علمی بحث ہونا بہت اچھا ہے، امت کے لیے فائدہ ہے۔ علمی بحث ہوا کرتی تھی۔ درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ علمی بحث ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی والدہ نے کہا نعمان ہی آؤ۔ کیا کہا؟ نعمان ہی آؤ،
ایک مسئلہ ہے، جاؤ عبد الرحمن سے پوچھ کے آؤ، ایک مسئلہ ہے اس کا جواب عبد الرحمن سے پوچھ کے آؤ۔ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ امی جان ان سے بڑا عالم تو میں ہوں، اس مسئلے کے بارے میں بھی خود جانتا ہوں، لیکن ماں کا فرمان تھا، اٹھے، اپنی چادر اٹھائی، اپنے تن پہ ڈالی اور چل پڑے۔ چلتے چلتے حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضرت اس مسئلے کا جواب میری والدہ نے آپ سے پوچھا ہے، بتا دیجئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور یوں کہا نعمان یہ کیا معاملہ کہ آپ میری درسگاہ میں اس مسئلے کا جواب حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، آپ کیوں نہیں دیتے تھے اپنی والدہ کو؟ کہا میری والدہ کا حکم ہے اس لیے آپ کے در پہ آیا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ اور حضرت نعمان رضی اللہ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان زبردست محبت ہو گئی اس ماں کی اتباع میں۔ فرمایا عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے نعمان آج تو مجھ سے بڑا ہو گیا، میں تجھ سے چھوٹا ہو گیا، ماں کی اتباع میں تجھے بڑا کر دوں گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، ہر آن چاہے تم بوڑھے ہو جاؤ تو بھی ماں کی خدمت اپنے ہاتھ سے نہ جانے۔ وقت تھوڑا ہے، ایک بات اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبدالعزیز مولانا محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہ عالیہ، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، وہ کہنے لگا حضرت آج تک اللہ نے میری کوئی دعا رد نہیں کری، آج تک اللہ نے میری کوئی دعا رد نہیں کری، اور فرمایا نہ میرے پیچھے کوئی جہاد ہے، نہ کوئی زیادہ زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، نہ کوئی زیادہ نماز ہے، بس ایک عمل ہے، میں شام کو گھر پہ آتا ہوں، میرے والد اور والدہ کے پاؤں دباتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، اور جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے یا مجھے کوئی کام اللہ سے لینا ہوتا ہے، میں والد اور والدہ کے پاؤں دبا کر ان کی تلیوں کو اپنے چہرے پہ ملتا ہوں اور ان کے قدموں میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ رب کعبہ کی قسم 3 دن نہیں گزرتے اللہ میری دعا اپنے بارگاہ میں مقبول کر کے میرا کام بنا دیتا۔ ہم گلیوں میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، بازاروں میں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ماں باپ کے قدموں میں تمہاری کامیابی رکھی۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی ماں باپ آج زندہ ہے، زندہ۔ اس لیے میرے بھائیوں عہد کرو کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ماں باپ کی خدمت سے دور نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اپنے بھائی سے اس بنیاد پر لڑیں گے کہ اب میری باری ہے، میرا حق ہے، میری ماں کو روٹی میں دوں گا، میرے باپ کو روٹی میں دوں گا۔ یہ جھگڑے ہونا چاہیے، ہمارا تو یہ جھگڑے ہوتے ہیں، ایک ہفتہ میں نے کھلایا، ایک ہفتہ تو کھلا۔ سب سے بدبخت بیٹا، سب سے بیکار بیٹا وہ ہے جو ماں باپ کو روٹی دینے میں جھگڑ رہا ہو۔ ارے جھگڑے تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ آپ بھائی اتنے دن تو نے کھلایا ہے، آج میری باری ہے، 1 مہینہ میں کھلاؤں گا، اور ترستا رہے بھائی سے اس بات پر لڑتا رہے، نہیں میرا مہینہ مکمل نہیں ہوا، ابھی تو اتنے دن باقی ہے، ابھی تو اتنے دن باقی ہے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ عہد کرو کہ انشاءاللہ کریں گے۔ ماں باپ خوش تو اللہ خوش، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کا بہتان ہمیں دنیا میں بھگت کر جانا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔